Dream Wings. کبھی زمانوں پہلے شمال کے پہاڑوں کے درمیان ایک خاموش وادی تھی۔ اس وادی کو لوگ چاند نگر کہتے تھے کیونکہ وہاں رات کو چاندنی زمین پر ایسے اترتی تھی جیسے کسی نے چاند کو چھو لیا ہو۔ اسی وادی کے کنارے ایک پرانا سنسان محل تھا۔ لوگ کہتے تھے اس محل میں ایک پری قید ہے، ایک ایسی پری جس کی آنکھوں میں نیلا آسمان اور بالوں میں سنہری روشنی بسی ہے۔ لیکن اس کہانی کا آغاز وہاں سے نہیں ہوتا۔ چاند نگر میں ایک نوجوان مصور رہتا تھا۔ اس کا نام آریان تھا۔ وہ عجیب سا لڑکا تھا۔ وہ تصویریں بناتا تھا لیکن وہ چیزیں جو اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہوتی۔ ایک دن اس نے ایک تصویر بنائی، ایک لڑکی کی جس کی کلائیوں میں سنہری زنجیریں تھیں اور آنکھوں میں بے حد اداسی۔ جب اس نے تصویر مکمل کی تو کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلی۔ تصویر کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور کینوس ہلکا سا چمک اٹھا۔ آریان کے دل میں ایک آواز گونجی۔ وہ چونک اٹھا۔ یہ خواب تھا یا کوئی اشارہ؟ محل کے اندر سنگ مرمر کے ستونوں کے بیچ ایک سنہری پنجرا لٹکا ہوا تھا۔ اس پنجرے میں تھی نورین، روشنیوں کی دنیا کی پری۔ اسے ایک سیاہ جادوگر نے قید کیا تھا، وہ جادوگر جس کا نام کسی کو یاد نہیں۔ لیکن اس کی طاقت ابھی بھی محل کی دیواروں میں سانس لیتی تھی۔ نورین کی طاقت یہ تھی کہ وہ جسے سچے دل سے پکارتی وہ اس کی آواز سن لیتا۔ صدیوں سے وہ کسی ایسے دل کو تلاش کر رہی تھی جو لالچ سے پاک ہو۔ وہ آریان وہی دل تھا۔ جیسے ہی آریان نے تصویر بنائی، محل کے اندر سیاہ دھواں اٹھا، جادوگر کا سایہ زندہ ہو گیا۔ سایہ سرگوشی کرنے لگا۔ آریان کو خواب آنے لگے۔ وہ ایک دروازہ دیکھتا جس پر چاند کا نشان بنا ہوتا۔ ایک آواز کہتی، ایک رات آریان خواب میں چلتے چلتے محل تک پہنچ گیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سنہری پنجرا اس کے بالکل سامنے تھا۔ آریان، تم آ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ آریان نے زنجیر کو ہاتھ لگایا اور اچانک اسے احساس ہوا یہ زنجیر لوہے کی نہیں تھی، یہ خوف کی بنی ہوئی تھی۔ جادوگر کا سایہ نمودار ہوا، اگر اسے آزاد کیا تو تم سب کچھ کھو دو گے۔ آریان کے سامنے اس کی ماں کی تصویر آئی، اس کا گھر، اس کا سکون۔ سایہ بولا، اگر اسے آزاد کیا تو تم سب کچھ کھو دو گے۔ نورین نے آہستہ سے کہا، مجھے آزاد کرنا ضروری نہیں، بس یقین کرنا ضروری ہے۔ آریان نے آنکھیں بند کی، اس نے تصویر یاد کی، وہ آنسو، وہ درد، اور اس نے کہا، میں تم پر یقین کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، زنجیر خود بخود ٹوٹ گئی۔ سایہ چیخا اور راکھ میں بدل گیا۔ نورین آزاد ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ پنجرے سے باہر آئی، اس کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ جادوگر نے مجھے قید نہیں کیا تھا، وہ مسکرائی، میں خود اپنے خوف کی قید میں تھی۔ محل ٹوٹنے لگا، زمین ہلنے لگی۔ نورین نے آریان کا ہاتھ تھاما۔ ہر پری کو کسی نہ کسی دل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دونوں روشنی میں ڈوب گئے۔ صبح ہوئی، چاند نگر میں لوگ حیران ہوئے۔ پرانا محل غائب تھا، اس کی جگہ ایک خوبصورت باغ تھا جہاں ہر رات جگنو چمکتے تھے۔ آریان اب بھی مصور تھا، لیکن اس کی تصویروں میں اب اداسی نہیں، روشنی تھی۔ اور کبھی کبھی رات کو جب چاند مکمل ہوتا
ایک ہلکی سی سنہری پرچھائی اس کے پاس بیٹھتی۔ نورین واپس اپنی دنیا میں چلی گئی تھی، لیکن اب وہ قید پری نہیں تھی، وہ آزاد تھی۔